السلام، سلامتی دینے والے وہ ذات السلام ہے جو تمام عیبوں سے اور تمام نقائص سے پاک ہے اور اپنی ذات، صفات اور افعال میں کامل ہے۔ ایسی ذات السلام کہلاتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو غیظ و غضب اور ہر قسم کے نقصان سے بچاتے ہیں اور سلامتی عطا فرماتے ہیں۔ السلام وہ پروردگار جو ہر قسم کے شر سے اور ہر قسم کی برائیوں سے بچاتے ہوئے سلامتی کے اسباب انسان کے لیے پیدا فرماتے ہیں۔ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو زمین و آسمان میں ہماری سلامتی کے نہ جانے کتنے دشمن چھپے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ہم سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ گلی کوچوں میں سے بازاروں اور شاہراہوں پر جگہ جگہ ہماری موت کے اسباب چھپے ہوتے ہیں، مگر ہم سب سے بچ کر نکل جاتے ہیں۔ بلکہ اگر بغور دیکھا جائے تو ہم جب دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کھانے کی اشیاء میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے موت کا پیغام بن سکتی ہیں، لیکن السلام کی سلامتی جب ساتھ شامل ہوتی ہے تو پھر وہ ساری چیزیں ہم آسانی سے نگل لیتے ہیں اور ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ورنہ دیکھا گیا ہے کئی مرتبہ کہ انسان جو کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا اسی کھانے نے انسان کو کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی دعوت بھی دیتے ہیں دار السلام کی طرف۔ قرآن حکیم میں سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتے ہیں، یعنی دعوت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ جس طرح اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمارے لیے سلامتی کے اسباب پیدا فرمائے ہیں، اسی طرح پروردگار عالم چونکہ سب سے بڑھ کر اپنے بندوں پر مہربان اور شفیق ہیں، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے آنے والی جو طویل اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہاں بھی سلامتی کے ساتھ رہیں اور سلامتی کو حاصل کر سکیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کو عام کر دیا ہے۔ کوئی بھی صراط مستقیم پر چل کر دار السلام کا مستحق اپنے آپ کو بنا سکتا ہے۔ السلام اللہ تبارک و تعالی کا مبارک نام ہے اور اس کے اندر سلامتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین تشریف لائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں ابھی آنے والی ہیں، ان کو میری طرف سے بھی سلام پہنچا دیں اور پروردگار عالم کی طرف سے سلام پہنچا دیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا سلام ان تک پہنچایا کہ جبریل امین یہ سلام لے کر آئے ہیں، اور جبریل امین بھی سلام کہتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سمجھداری کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ فوراً فرمانے لگیں کہ اللہ رب العزت تو خود سلام ہے، اللہ خود سلام ہے اور ان کی طرف سے سلامتی ہو، اور حضرت جبریل علیہ السلام پر اللہ کی سلامتی ہو، یعنی علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت سلامتی کا طلبگار رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے 4 اعمال ہیں، اگر کوئی ان کی پابندی کر لے تو وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں یعنی دار السلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ پہلی بات فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا، دوسری بات فرمایا کہ صلہ رحمی کرنا، تیسرا فرمایا کہ سلام کا پھیلانا، سلام کرنا، سلام کا عام کرنا، اور چوتھی بات فرمائی کہ تہجد کی نماز پڑھنا، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اللہ کے سامنے قیام کرنا، رکوع اور سجود کرنا۔
اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سلامتی کے اسباب پیدا فرمائے ہیں، اگر ان اسباب کو ہم اختیار کریں تو ہم سلامتی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابرین کا یہ معمول رہا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتے یا سواری پر سوار ہوتے تو وہ یہ کلمات کہا کرتے تھے، یا سلام سلمنا وسلم منا، اے وہ ذات جو سلام ہے، آپ سے سلامتی کا طلبگار ہوں کہ میری طرف سے بھی دوسروں کو سلامتی ہی پہنچے، یعنی میں کسی کا نقصان نہ کروں، کسی کی عیب جوئی نہ کروں، کسی کی غیبت نہ کروں، میری زبان سے، میرے ہاتھوں سے اور میرے جسم سے، میرے اخلاق سے کسی کا دل دکھے نہیں، کسی کی دل شکنی نہ ہو اور کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور مجھے دوسروں سے سلامتی عطا فرما تاکہ دوسروں کی طرف سے نہ میں ستایا جاؤں، نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچے، نہ مجھے کوئی اذیت پہنچے، نہ روحانی تکلیف پہنچے اور نہ ہی جسمانی تکلیف پہنچے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یا پھر سواری پر سوار ہوتے وقت دعا پڑھ لے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر اور اس سلام کو پکار لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سلامتی کے ساتھ گھر تک واپس لائیں گے، اور اس کا سفر اگر وہ کر رہا ہے تو وہ سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ اولاد کی سلامتی کے لیے بھی اسباب اختیار کرنے چاہیے، اور اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ اپنے گھر میں ایک ڈبہ ہونا چاہیے، ایک تھیلی ہونی چاہیے، اور اس میں صدقے کی رقم ڈال دیا کریں، تھوڑا بہت جتنا بھی ہو سکے۔ اگر ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں تو تنخواہ لینے کے بعد اس میں کچھ ڈال لیں، کوئی کاروباری حضرات ہیں تو روزانہ اس میں ڈال سکتے ہیں، تھوڑا ہو جتنا بھی ہو اس میں ڈال دیا کریں، اور پھر جب کچھ رقم جمع ہو جائے مہینے بعد 15 دن بعد کسی مستحق تک پہنچا دیا کریں، اللہ تبارک و تعالی اولاد کی سلامتی بھی نصیب فرما دیں گے۔ وہ ذات السلام ہے اور ہر وقت اس سے سلامتی کا طلبگار بندے کو ہونا چاہیے۔